قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے اور حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا۔ یہ پہلا دروازہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پہلا دروازہ کون سا ہے؟ اپنے گھر والوں کو کس چیز کا حکم دیجئے؟ نماز کا حکم دیجئے، اور خود بھی پابند رہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پابند تھے ہی، لیکن اس پیرائے میں جو ماں باپ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیں، ان ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کے پابند ہوں۔ ایسا نہیں کہ بیٹے سے کہیں بیٹا جا نماز پڑھنے کے لیے میں سو رہا ہوں، نہیں، خود بھی نماز کے پابند رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں، حکم دیں۔ اب اس کے عوض میں اللہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا نسألک رزقا، اللہ فرماتا ہے اس پر نہیں سوال کرتے ہم آپ سے روزی کا۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ آپ اگر نماز پڑھو گے تو میں آپ سے سوال نہیں کرتا کہ مجھے روزی دو، مجھے روزی نہیں چاہیے، میں تو کھانے پینے سے پاک ہوں، مجھے روزی کی کیا ضرورت، میں تو خود رزاق ہوں۔ اگر نماز کا حکم دے رہا ہوں آپ کو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں اور خود بھی پابند رہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے ہم روزی مانگ رہے، نہیں، نحنو نرزقک، اور یہ نرزقک اور پھر اس کے آگے نحنو، ایک تو جمع کا صیغہ پھر نحنو ساتھ میں، اتنی تاکید اس میں جمع ہو گئی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے بلکہ ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ روزی دی نہیں فرمایا، فعل مضارع ہے، نرزقک، ہم ہی دیتے ہیں، ہم ہی دیتے رہیں گے، ہم ہی دیتے ہیں اور ہم ہی دیتے رہیں گے۔ پتہ چلا اگر کوئی شخص خود بھی نماز کا پابند رہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے اور انہیں پابند بنائے تو اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے رزق کا ذمہ لے لیا ہے۔ اس نے جب کہہ دیا کہ نحنو نرزقک تو ضرور وہ ہمیں روزی عطا فرمائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ آج دھندے میں مصروف ہو کر آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، کسٹمر چلا جائے گا، نماز چلی جائے فکر نہیں۔ نماز چلی جائے اس کی فکر نہیں، آدمی سمجھتا ہے یہ کسٹمر۔ تو اللہ نے پہلے، میں نے چونکہ یہ آیات ابتدا میں جو آپ کے سامنے پیش کی نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یہ میں بتا دوں اور آپ کو سمجھا دوں کہ روزی کسٹمر دینے والا نہیں ہے، اللہ دینے والا ہے۔ روزی اللہ دینے والا ہے، کسٹمر کیا روزی دے گا؟ وہ خود کڑکائے آپ کو کیا دے گا؟ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس نے جب کہہ دیا کہ اگر تم نماز پر قائم رہے اور اپنے اہل و عیال کو تم نے نماز کا حکم دیا، ہم روزی دیں گے، خدا کی قسم مل کر رہے گی، یہ اس کا وعدہ حق ہے۔ اور جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنا عمل کیا؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب یہ حکم آیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 8 مہینے تک مولا علی اور خاتون جنت کو فجر کی نماز کے لیے جگانے تشریف لے جاتے تھے، یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 مہینے تک۔ آج میرے لال کی نیند خراب ہو جائے گی، جانے دو نماز جاتی ہے تو۔ اور ہم اس کی محبت میں اس کی نماز کو ضائع کرنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود تو نماز کے پابند بنے رہتے ہیں، اہل و عیال کو حکم نہیں دیتے نماز کا، لیکن اس کنڈیشن نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رزق کی فراوانی فرمائے اور روزی تمہیں بے پناہ عطا فرمائے، تو خود ہی نماز کا پابند نہیں رہنا، خود بھی نماز کے پابند رہو
اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو. اگر تم یہ کرو گے تو یہ رزق کا دروازہ تمہارے لیے اللہ کھول دے گا. اور مولا نے فرما دیا کہ جب میں ہی روزی دینے والا ہوں تو اب میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی عطا فرمائیں گے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم یہ کہتے ہیں فلاں نے ہماری روزی باندھ دی، کسی کاروبار میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو کام نہیں چلتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب روزی دینے والا اللہ ہے اور اس نے یہ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تو جب اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے دستے قدرت میں ہے زیادہ دینا یا تنگ کرنا، تو میں آپ سے ایک چیز عرض کر دوں، ہزار کوئی کوشش کر لے آپ کے رزق کے دروازے کو بند کرنے کا، لیکن کسی کے بند کرنے سے روزی آپ کی بند نہیں ہو سکتی. مولا اگر کسی کو دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے بھی اس کی روزی بند نہیں کر سکتی، اور وہ دینا نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر کے بھی اس کے لیے کوئی روزی کا دروازہ کھول نہیں سکتی. اس لیے کہ اس نے پہلے ہی بتا دیا روزی دینے والا میں ہوں، اور مجھے معلوم ہے کس کو کتنی دینی ہے، یہ اللہ جانتا ہے وہ کہاں دینی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا. اللہ اکبر. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون کہاں پر موجود ہے. جو جہاں موجود ہے میرا مولا وہاں تک اس کا رزق اسے پہنچا بھی دیتا ہے. مچھلی کو سمندر کے اندر پہنچ جاتا ہے رزق، کون پہنچاتا ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج رزق کا پہلا دروازہ جس پر انشاءاللہ العظیم آپ کو عمل کرنا ہے، اور وہ پہلا دروازہ یہ ہے خود بھی نماز پر قائم رہیں. قائم سے مراد یہ نہیں ہے کہ 4 وقت کی تو حضرت پڑھتا ہوں بس فجر نہیں پڑھ پاتا، اس کو قائم رہنا نہیں کہتے، جمع رہنا نہیں کرتے، بلکہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنا اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا. اگر یہ کوئی کرتا ہے تو پھر میرے مولا نے فرما دیا نحن نرزقک، ہم اس کو روزی عطا فرمائیں گے. تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی رزق میں فراوانی عطا فرمائے اور اس کی تنگ دستی کو دور فرمائے، اس کی غریبی کو دور فرمائے، تو آج اس پہلے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرو. آج کے بعد 5 وقت کی نماز آپ کو پابندی سے پڑھنی ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنانے کی کوشش کرنی ہے. جب یہ کریں گے میرا مولا ضرور رزق عطا فرمائے گا.